السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله العظيم۔ میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی تنافانی، میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی تنافانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ معزز سامعین کرام اور قابل احترام حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے اس متبرک اور معزز محفل کے اندر شمع رسالت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میری کیا بساط ہے کہ میں اس جیسے شخصیت پر کچھ لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو گفتگو بناتا ہوں تاکہ اس ناچیز کی بھی اصلاح ہو جائے، اور نہ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے گا۔ جیسا کہ شاعر رسول جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجبوری ظاہر فرمائی تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور پھر کسی اردو شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ وہ امام الرسل، ختم الرسل، گویا کہ وہ سب کچھ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت اور امانت و دیانت اور صلاح و تقوی کا جنازہ نکل چکا تھا، اخلاق و محبت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے نظر آ رہی تھی، نفرت اور عداوت اور شقاوت کا دورہ تھا۔ اسی کو کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، ان لوگوں کو اللہ کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ کی سرزمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کی طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں دنیا میں ظہور ہوتا ہے جس سے دن اور رات دونوں ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی عجیب ماحول ہے، ہر سمت سے نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ ظلمت قضا و کفر قضا میں تہلکہ مچ گیا ہے، اور ہر طرف سے صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی میرے بھائیوں، توجہ کرنا، وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب۔ اجڑا ہوا صحن تھا، اجڑا ہوا چمن تھا،
گلستہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تو بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اشارہ تھا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بہت ہی خوشی اور مسرت ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے ناچیز انسان اس کی کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ وہ غم کیا ہے؟ وہ غم کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ کاش کہ آج ان کے والد محترم زندہ ہوتے، یعنی کہ عبداللہ زندہ ہوتے تو اس نور نظر کو، لخت جگر کو، جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جس کے آنے سے اس دنیا روشن ہو گئی ہے، جس کے آنے سے تاریک گھر تھا وہ روشن ہو گیا ہے۔ جس گھر میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اس گھر میں چراغ نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے وہ گھر اتنا اجالا ہو گیا جس کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر ان کے والد محترم زندہ ہوتے تو اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اس کے لیے کھلونا وغیرہ لاتے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ بچہ لاوارث نہیں ہے، بلکہ میں اس کا استاذ بھی ہوں، اس کا مربی ہوں۔ اگر یہ بچہ کوئی طلب کرے گا تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو میں چاند کو بھی کھلونا بنا دوں گا۔ اگر اس بچے کا دل سیر و تفریح کو چاہے گا تو میں اس کو آسمانوں پر بلا لوں گا۔ اگر یہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے گا تو میں پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آمنہ کیا تم نے اس بچے کے بارے میں کوئی نام سوچا ہے، کوئی نام ڈھونڈا ہے؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابو جان میں نے تو اس بچے کے بارے میں بہت سے نام سوچے تھے، دل کے اندر بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن قلب میں صرف ایک ہی آواز آتی ہے، وہ یہ آواز آتی ہے کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی محمد، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، بیٹی آپ نے تو اس بچے کا نام بہت اچھا نام چنا ہے، اس بچے کا نام تو پورے جزیرۃ العرب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ابو جان میں آپ کو کیا بتلاؤں، یہ بچہ کیا اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب کیا پورے عالم کے اندر اس جیسا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، ابو جان یہ بچہ ایسا ہے جس بچے کی تعریف کرنے کے لیے اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف محمد نام نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بن گیا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت موجود تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت موجود تھی، نوح علیہ السلام کی شجاعت موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت موجود تھی، اسماعیل علیہ السلام کی زبان موجود تھی۔ گویا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کا گلدستہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں، وہ جو دبلی پتلی اونٹنی جو چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی دبلی پتلی اونٹنی کو اتنی قوت ہو جاتی ہے، اتنی قوت مل جاتی ہے کہ تمام اونٹنیوں کو وہ پیچھے کر دیتی ہے۔ وہ قافلہ والے کہتے ہیں کہ اس حلیمہ کو کہاں سے اونٹنی مل گئی ہے؟ آواز آتی ہے اونٹنی تو وہی ہے، لیکن سواری پر جو سوار ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، فوراً اس کے بعد ہی معجزات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ محمد کی کہلائی و مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ساقی آب کوثر ہے محمد۔
میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور بھی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو طالب ایک مرتبہ شام کی تجارت کو لے کر جاتے ہیں۔ راستے میں ایک راہب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور وہ تمام تورات کو دیکھا تھا، وہ علامات جو پڑھی تھی وہ دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان کو یہاں سے واپس ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس سفر کے اندر بہت ہی تجارت کے اندر بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ گویا کہ جس قدر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسی طرح حسن و جمال کے اندر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آمینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا۔ اگر وہ ہمارے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھ نہیں کاٹتے، بلکہ وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتے۔ اگر میں حسن و جمال کو بیان کرنے پر آتا ہوں تو مجھے شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ آپ کو جب نبوت ملتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت خداوندی کا اعلان فرما دیتے ہیں، لوگوں کو شرک و بدعت سے نکال کر اللہ کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی مکہ والے جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اللہ کی دعوت دینے لگے تو وہی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ میرے بھائیوں، صرف ایک واقعہ سنا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور ہم تمام حضرات کو کہیں پر تشریف بھی لے جانا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ میرے بھائیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت دے رہے ہیں۔ مکہ میں ایک عورت ہے جس کا نام ام جمیل ہے۔ اگر ایک مرتبہ کی بات ہوتی، دو مرتبہ کی بات ہوتی تو شاید کہ میں یہ واقعہ نہ پیش کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی میں اس عورت کا گھر پڑتا ہے۔ ام جمیل جس کا نام ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک کے کوڑے کو اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کے سر مبارک پر وہ کوڑا ڈال دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، 2 مرتبے ہوئے، 3 مرتبے ہوئے، نہ جانے کتنے مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا نہیں ڈالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے، چلو ہمارا دشمن بیمار ہو گیا ہے، ہمارا دشمن کچھ بھی ہو جائے، چلو آج ہمارے اوپر کوڑا نہیں ڈالا گیا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان کیا ہے وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، ہم کیا جانیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کا ہجوم ہوتا ہے، آپ لوگوں کے اندر خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتلاؤ کیا بات ہے کہ وہ عورت جو میرے اوپر روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، آج وہ میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو تو مجھے ضرور بتلاؤ۔ تو چنانچہ اس صحابی میں سے کوئی صحابی کھڑا ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو عورت آپ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی وہ تو بیمار ہو گئی ہے، تو کیسے آپ پر وہ کوڑا ڈالے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اے صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، چلو ہم سب اس کی عادت کر کے آتے ہیں۔ ہمیں کسی کے ہاں دعوت کھانے نہیں جانا ہے، ہمیں کسی کے ہاں جنگ کرنے نہیں جانا ہے، ہمیں کسی سے بدلہ لینے نہیں جانا ہے، بلکہ کہاں جانا ہے؟ ہمیں جانا ہے اس عورت کی عادت کرنے جانا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو، چند صحابہ کو لے کر جاتے ہیں اس عورت کے گھر جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ چنانچہ دروازہ اس بوڑھی کی اور لڑکی کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سامنے ہے۔ وہ بچی ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں سے زمین کھسک جائے گی،
میرے بھائیوں اور بیان کرتی ہے امی جان آپ جس کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی وہ تو محمد آ کر تم سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. آج جب محمد نے دیکھا کہ پورا مکہ خالی ہے تو آ کر تم سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں وہ بوڑھی عورت سوچ رہی ہے, تصور کر رہی ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تلوار سے ہمارے سر کو جدا کر دیں گے, ابھی ہم پر بفر جائیں گے, ابھی گالی گلوچ دینا شروع کر دیں گے, ابھی تانا تشریف دینا شروع کر دیں گے. قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امی جان تیرا کیا حال ہے, میں نے سنا ہے کہ تو بیمار ہے, میں نے سنا ہے کہ تو پریشان ہے. امی جان اگر تیرا کوئی کام ہو تو یہ غلام تیرے لیے حاضر ہے, اگر تیرے لیے دوا لانی ہو تو یہ غلام حاضر ہے. تو بوڑھی عورت فرماتی ہے اے محمد میں نے جو تیرے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی سے ساتھ پیش آیا کرتی تھی, آج کیا ہے کہ تو میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امی جان میرا تو صرف کام ہے دنیا میں اخلاق و محبت کا پیغام پہنچانا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امی جان میں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ وہ عورت کہتی ہے محمد اپنا کلمہ پڑھو, اپنا کلمہ مجھے جلدی سے پڑھاؤ اور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بوڑھی عورت فوراً کلمہ پڑھتی ہے. اس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھے. تو آئیے میرے بھائیوں ہم اور آپ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر کچھ نہ کچھ عمل کر کے ہم یہ ذخیرہ اعمال کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا